یہ جو غیر مقلد والے بھائی ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ بیچارے دلائل سے بالکل خالی ہے۔ انہوں نے جو اپنے چند مسائل بنائے ہوئے ہیں تو وہ بھی شوافے سے چوری کر کے یا حنابلہ سے چوری کر کے، ان کا اپنا گھر بالکل خالی ہے، کوئی چیز نہیں۔ ایک مسئلہ انہوں نے مشہور کیا کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے تو مقتدی کی نماز نہیں۔ اس پر انشاءاللہ مستقل میں جمعہ لاؤں گا۔ خیر، یہ ایک مسئلہ مشہور کیا۔ اب ہم نے کہا اس کی دلیل کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے، مقتدی کی نماز نہیں، اس پہ لاؤ دلیل۔ پہلے تو زور لگائے بخاری بھی ہے، اب بخاری کا نام لینا چھوڑ گئے۔ ہم نے کہا جو مولوی بخاری سے دکھائے گا پیغمبر کریم کا فرمان کہ مقتدی اگر فاتحہ نہ پڑھے مقتدی کی نماز نہیں، اس ملا کو 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا۔ یہ 18 سال ہو گئے ابھی تک انہوں نے انعام نہیں لیا۔ ادھر ادھر بڑی باتیں کرتی، آپ بھی مت کریں، ان کو کہو بخاری سے لاؤ۔ بات جھگڑا مقتدی بھی ہے کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے، مقتدی کی نماز نہیں، لاؤ، ورنہ میں بخاری سے دکھاتا ہوں مقتدی نے فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صحابی رکوع میں شامل ہوئے، انہیں فاتحہ نہیں پڑھی، نماز ہو گئی۔ اب یہ بیچارے بخاری سے شکست کھا گئے۔ اصل تو ان کو یہاں پر قابو رکھو، قرآن بخاری، قرآن سے لاؤ ورنہ میں قرآن سے دکھاؤں گا۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، حضرت عبداللہ ابن مسعود میرے نبی کا صحابی، اس کا یہ معنی کرتا ہے کہ مقتدی کو قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ پیغمبر کے صحابی کا معنی ہے۔ اب اس کے مقابل کوئی رکابی ہے تو لاؤ، تم لاؤ۔ ایک غیر مقلد کہتا ہے کہ ہمارا مسئلہ بھی قرآن میں ہے۔ کہاں؟ کہتے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ کتابوں میں لکھا۔ میں نے کہا فاتحہ بوجھ ہے یا ثواب ہے؟ خدا تمہیں ہدایت دے۔ پھر کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، فاتحہ کے اگلی صورت والا بوجھ امام کیوں اٹھا لیتا ہے؟ فاتحہ والا بوجھ نہیں اٹھاتا اور ساتھ والی صورت والا، بس ان کی بریک ادھر ہی فیل ہے، دلیل چلتی نہیں۔ اب آئے مسلم میں آگے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شاگرد نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جس نماز میں فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ناقص ہے، خداج ہے۔ تو شاگرد نے سوال کیا، جب میں امام کے پیچھے ہوں تو توجہ ہے تو میں نے کہا یہ شاگرد نے کیوں سوال کیا؟ امام کے پیچھے ہوں، اس لیے سوال کیا کہ کلو صلاتین میں شاگرد نے مقتدی کو شامل نہیں سمجھا۔ اگر شاگرد کلو صلاتین میں مقتدی کو شامل سمجھتا ہوتا تو مقتدی کا علیحدہ سوال کرتا ہی نہیں، اور اگر مقتدی اور امام کا حکم ایک ہوتا تو حضرت ابو ہریرہ کہہ دیتے نا بھئی میں نے کلو صلاۃ لا یقرأ فیہ بفاتحۃ الکتاب فہی خداع، میں ہر نماز کی بات ہے، ہر نماز کی۔ حضرت ابو ہریرہ نے آگے فرمایا غمزنی، اس کو یوں کیا، کہتے ہیں پر خدا کے بندے اقرا بہا فی نفسک، اقرا بہا فی نفسک، اس کو پڑھ فی نفسک۔ اب فی نفسک کا کیا معنی ہے؟ اس حدیث کو دیکھو، اذا ذکرنی فی نفسہ ہی، تو فی نفسہ ہی کا معنی تنہا ہے، جو آج تک غیر مقلد کو سمجھ نہیں آیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جو کیا
اور فرمایا جب تنہا ہوا کر تو پڑھ لیا کر سورہ فاتحہ، جب تنہا ہوا کر تو پڑھ لیا کر، اور اگر تجھے شک ہو تو اٹھا نسائی۔ حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمایا اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ۔ اور امام نسائی اوپر عنوان اور باب اور چیپٹر میں آیت لایا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، وہی لایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ تو پیغمبر کا فرمان بتا رہا ہے، تو فی نفس ہی کا معنی تنہا ہمارا دوسرے درجے کا طالب علم جانتا ہے۔ ہم جب پڑھاتے ہیں ہدایت الناب کافیہ، وہاں پر کہتے ہیں اسم کس کو کہتی ہیں؟ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہ ہی فی نفسہا، وہاں پر کیا ہے؟ اسم وہ کلمہ ہے جو تنہا اپنے معنی پہ دلالت کرتا ہے، فعل وہ کلمہ ہے جو تنہا اپنے معنی پہ دلالت کرتا ہے۔ تو فی نفسہ ہی کا معنی تو دوسرے سال کا طالب علم سمجھتا ہے، اور یہ بڑا بنا ہوا متحدث اس کو سمجھ نہیں آ رہا۔ خیر واپس آ جاؤ۔